الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگوں والے مینڈھے کو لانے کا حکم دیا جو ایسا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کے پاؤں والا تھا، یعنی کالے رنگ کے پاؤں والا تھا۔ اس کا پیٹ بھی سیاہ تھا یعنی کالا تھا، اور اس کے آنکھوں کے ارد گرد بھی سیاہ رنگ تھا۔ جب وہ مینڈھا قربانی کے لیے لایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کر لو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھری لی، مینڈھے کو زمین پر لٹایا، پھر اسے ذبح کیا اور فرمایا اللہ کے نام سے، اے اللہ یہ قربانی محمد کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر دی، یعنی مینڈھے کو ذبح کر دیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں اس کا ترجمہ رکھا گیا۔ اس حدیث سے جو بات بتانی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے ایک مینڈھا لانے کا حکم دیا۔ علماء نے اس بات سے یہ استدلال کیا اور دلیل پکڑی کہ قربانی دوسروں کے حق میں بہت تاکیدی سنت ہے لیکن واجب نہیں ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ آپ لوگ بھی لاؤ اور قربانی کرو، لیکن آپ نے لا کر قربانی کی اور اسے اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے اور تمام امت کی طرف سے قربان کر دیا۔ تو یہ ایک بنیادی بات تھی جو سلسلہ وار دروس جس سلسلے میں چل رہا ہے وہ یہ تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی باتیں معلوم ہوتی ہے جو یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے چھری کو تیز کرنا ضروری ہے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، پہلے سے اسے اچھی طرح تیز کر لیا جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈھا منگوا لیا، اس کے بعد چھری منگوا کر اسے تیز کیا، اس کے بعد اسے ذبح کیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جانور کو لٹا کر ذبح کرنا بہتر ہے تاکہ آسانی اور نرمی ہو، لٹا کر ذبح کیا جائے اور ہم اسی طرح کرتے بھی ہیں۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ذبح کے وقت بسم اللہ کہنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ خود قربانی کرنا افضل ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی قربانی کی ہے، اپنے جانور کی قربانی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یہ بتایا کہ خود انسان اگر قربانی اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے بہت افضل عمل ہے، البتہ کسی اور کو وکیل یعنی ذمہ دار بنا دیتا ہے کہ میری طرف سے آپ قربانی کریں یعنی ذبح کریں تو بھی جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ انسان خود اپنی قربانی، اپنا جانور اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوتی ہے خوبصورت اور تندرست جانور قربانی کے لیے چننا بہتر ہے، ایسا جانور نہ لایا جائے جو خوبصورت نہ دکھتا ہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مینڈھے کی جو صفت بیان کی گئی کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ تاریکی میں چرتا ہے، کھاتا ہے، تاریکی میں بیٹھتا ہے، تاریکی میں لیٹتا ہے، تاریکی میں دیکھتا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے منہ کے ارد گرد بھی سیاہ رنگ تھا، آنکھوں کے ارد گرد بھی کالا رنگ تھا، اور جب وہ بیٹھتا تھا تو جو گھٹنے ہیں اس کے ادھر بھی سیاہ رنگ تھا، یعنی کالا رنگ۔ تو دکھنے میں بہت خوبصورت وہ مینڈھا تھا اور بہت تندرست تھا۔ بعض روایتوں میں املحین کے الفاظ آئے ہوئے ہیں، املحین کا مطلب بہت گوشت والا، حربہ فربہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ تو جانور جو ہے جب بھی قربانی کے لیے خریدا جائے تو یہ ساری چیزیں دیکھی جائے، جو شرائط ہیں وہ تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، شرائط کے علاوہ خوبصورتی بھی دیکھنی ہے، یہ بہتر ہے۔ چھٹی بات یہ معلوم ہوتی ہے قربانی کرتے وقت دعا مانگنا بھی مستحب ہے۔ کیا دعا پڑھیں گے؟ اللہم تقبل،
اگر آدمی خود کر رہا ہے قربانی، اپنی جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہے تو کیا کرے گا؟ اللہم تقبل منی، اے اللہ تو میری جانب سے اسے قبول فرما لے. اور آگے کیا کہہ دے گا؟ ومن اہل بیتی، تقبل منی ومن اہل بیتی، میری طرف سے قبول فرما لے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما لے. یہ کہے گا. اگر کوئی اور کسی اور کے لیے ذبح کر رہا ہے تو وہ اس کو نام لے گا. وہ کیا کرے گا؟ نام لے گا. جیسے اگر میری طرف سے کوئی اور قربانی کر رہا ہے، مان لو زید کوئی آدمی ہے، اس کی طرف سے کوئی اور کر رہا ہے تو کیا کہے؟ اللہم تقبل من زید و اہل بیتہ، اے اللہ زید کی جانب سے اور اس کے گھر والوں کی جانب سے قبول کر. یہ کہے گا. ساتویں اور آخری بات یہ معلوم ہوتی اس حدیث سے کہ ایک قربانی میں گھر والوں کو شامل کرنا جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک جانور لیا مینڈھا اور اس کو اپنی طرف سے بھی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی کیا. یعنی وہ گھر والے جن کی کفالت آپ کر رہے ہوں اور آپ کے ماتحت وہ رہتے ہوں، الگ سے ان کماتے نہیں، الگ سے ان کا کھانا پینا الگ نہیں ہے، بلکہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ماتحت رہتے ہیں، تو ان سب کو کتنے بھی افراد ہو سکتے ہیں، ایک جانور ان کی طرف سے کیا ہو جائے گا؟ جو ہے کافی ہو جائے گا. لیکن اگر وہ لوگ جو الگ ہو چکے ہیں، الگ ان کا کھانا پینا ہے، الگ کماتے کھاتے ہیں، تو پھر وہ الگ کریں گے، ان کے ساتھ ان کا نہیں ہوگا. تو یہ بتایا گیا. تو ایک قربانی میں گھر والوں کو شامل کرنا، سب کو شامل کرنا جائز ہے، یہ سب کے لیے کافی ہوگا. تو یہ چند باتیں تھیں جو اس حدیث سے معلوم ہے. بہرحال بنیادی طور پر یہ بات معلوم ہے کہ قربانی بہت تاکیدی سنت ہے. جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ لا کر کریں، اور ایسا نہ ہو کہ قربان پیسہ رہتے ہوئے بھی قربانی نہ کریں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق تمام عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کی مغفرت فرما دے. آمین.